بہرحال خدا چند وقت ایسے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، روایات میں ہے۔ ایک اذان کا وقت ہے اور ایک بارش کا وقت ہے، اور ایک اور وقت ہے کہ جب کسی کا نکاح پڑھایا جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جن کے نکاح نہیں پڑھائے جائیں ان کو چاہیے کہ شرکت کیا کریں، تاکہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا قبول ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، چند راتیں رہ گئی ہیں، ہمیں نہیں پتا، بہرحال آج 28 کی شب ہے، دو مزید راتیں ہیں، کل کی یا ایک آدھ رات اور ہے۔ تو ہر انسان کوشش تو کرتا ہے کہ جب اسے کوئی خزانہ، کوئی ایسی پریشیس سٹون جیمز تک اسے بھیجا جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جتنے اٹھا سکے اٹھا لے۔ آپ کے سامنے اگر ایک ٹیبل پہ بہت سارے ڈائمنڈ ہوں، بہت قیمتی سٹون ہوں، پتھر ہوں، تو آپ کتنے اٹھائیں گے؟ جتنے آپ ہاتھ میں لے سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ پوری ٹیبل ہی آپ کی ہے تو پھر عزیزان محترم، اصل میں یہ مہینہ بالکل ایسا ہی تھا، ابھی تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خداوند متعال میزبان تھا، ہوسٹ، اور ہم سب مہمان تھے۔ خدا پورے سال میں ہر دفعہ ہمیں انوائٹ نہیں کرتا، یعنی ہمیں صرف اس نے اسی مہینے میں، یا مثلا اپنے گھر میں اگر آپ بیت الکعبہ انشاءاللہ خدا ہمارا رزق عمرہ اور حج جو ہے وہ لکھے اس ماہ مبارک میں، تو وہاں خدا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں آپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ ویسے اگر آپ خدا کو بولیں گے کہ مجھے ہوسٹ کرو، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، تو خدا سوری ٹائم نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک ہی مہینہ تھا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ ہوتا ہے نا کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے بلاؤ، تو کہتا ہے میں ہر وقت نہیں بلا سکتا، میں مصروف ہوں، میں بیزی ہوں، جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کو تبھی بلاؤں گا۔ تو خدا کے پاس یہ ایک مہینہ خدا نے ہمیں مہمان بلایا، لیکن اب پورے سال میں ہمارے پاس اتنی اپورچونٹی نہیں ہے کہ خدا ہمیں بلائے۔ ہاں، مگر خدا یہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے کبھی بھی بلاؤ تو میں تمہارے پاس آ سکتا۔ یعنی کہاں آتا ہے خدا؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ خدا کو اگر آپ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا خدا کوئی ٹائم ہے؟ مسجد کی طرح دروازہ بند ہو جائے گا، چرچ بند ہو جائے گا، صرف سنڈے کو کھلے گا؟ نہیں ہے جانے محترم، خدا خود کہتا ہے کہ میں کسی بھی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے ٹوٹے ہوئے دل کے۔ اگر دل کسی کا شکستہ ہے تو وہ اس میں خدا کو بلا سکتا ہے۔ جانے محترم، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو ہمارے پاس یہ اپورچونٹی ہے کہ اگر ہم اس کے یہاں مہمان بن کے نہیں جا سکتے مگر ہم اس کو تو بلا سکتے ہیں۔ تو یہ اپورچونٹی ہمارے پاس ہر وقت ہے۔ اب ہم اس کو کیسے اویل کرتے ہیں آنے والے پورے سال کے اندر، اور اسپیشلی یہ جو انسان کے اندر ایک عادت سی ہو جاتی ہے، انسان 30 دن کنٹینیو دعا پڑھتا ہے، دعا سیکھتا ہے۔ ایک اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب انسان اچھی چیز کرنے لگے تو اس کے اندر ایک ملکہ، ایک پاور پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پاور وہ چاہے تو اس کو ریٹین کر سکتا ہے، ہر سال کوشش کرے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو پڑھتا رہے۔ لیکن دنیا اتنی ڈسٹریکشن ہے، دنیا اتنی، اس کے اندر اٹریکشن بھی پائی جاتی ہے، لذتیں بھی ہیں، وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کوالٹیز کو اس کے بعد، تو بہرحال جو آپ کی خدمت میں چند دن توفیق ہوئی، ٹوٹی پھوٹی سی بلتا، میں نے تو اتنی اچھی نہیں کیا، مولانا صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ پچھلے دنوں خطبہ متقین کی شرح کر رہے تھے، میں نے کہا مولانا صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، میں کچھ اور کر دیتا۔ تو وہ آپ کی پہلی شرح کر چکے تھے اس خطبے کی، تو لیکن بہرحال یہ تھوڑی سی جو گفتگو ہم نے ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت میں کی ہے، اس کا کچھ حصہ بہرحال ایک آدھ پیراگراف اور آپ کی خدمت میں، کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کے جو آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے استاد علامہ طباطبائی کے استاد علامہ حسن الہی جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے، ان کے اور بہت سارے بڑے بڑے جتنے بھی عرفا جو ہمارے پاس ابھی تک مسٹسزم، عرفان، فلسفہ آیا ہے، وہ سب آیت اللہ قاضی کے۔ سو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا انتقال ہو گیا، آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ، خدا انہیں صحت سلامتی دے، وہ زندہ رکھے، آیت اللہ عظمیٰ تحریری، یہ سب جو ہیں وہ بہرحال انہی کی نیچے سے آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس کی لائن اسی میں سے ہے۔ آیت اللہ قاضی جب نئے نئے نجف میں آئے تو ان کو اندر ایک تھرس تھی، پیاس تھی کہ وہ کسی ایسی جگہ، کسی ایسے ٹیچر کو ڈھونڈیں جو ان کے نفس کی تربیت کر سکے۔ دیکھیں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں فقہ بھی ہے، جس میں
لاجک بھی ہے، فلسفی بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، قرآن حدیث سارے سبجیکٹس ہیں، ان سب کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن جو سول کا ٹیچر ہے، جو نفس کا ٹیچر ہے، وہ آسان نہیں ہوتا. اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، اس تک پہنچنا بھی مشکل ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی جب نجف آئے مولا کی بارگاہ میں، مولا کی خدمت میں، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی تربیت، اور ہر وقت وہ مولا کی بارگاہ میں آتے تھے کہ کوئی انہیں ٹیچر ملے. تو ایک دن وہ کھڑے ہوئے تھے، بابو سا ان کی بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ بابو سا جو مولا کے حرم میں جاتا ہے بازار سے رستہ، اس در کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک شاگرد ہے، رہا ہے کہ اس کے پاؤں میں ٹانگوں میں تکلیف ہے. تو وہاں پر روڈ سیلرز، آج اب اتنے نہیں بیٹھے ہوتے، پہلے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے چیزیں بیچتے تھے سڑک پہ بیٹھ کے، تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے ہی انہوں نے کہا اس کو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یہ تو صحیح چل رہا تھا. اس روڈ پہ بیٹھے ہوئے نے خطبہ متقین کی ایک عبارت پڑھی. سوچیں آپ، نجف کی فضا میں کیسا علم ہے کہ سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ متقین جانتا. یہ اس فضا کی کیفیت ہے کہ جس کے گنبد سے ہوا ٹکرا کے آئے، جو باب علم ہو وہاں علم بکھرا ہوا ہے. اب یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے مولا سے کیا لیا. ہم تو دروازے کے باہر کھڑے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں، بس واہ 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 واہ، اس کے ہم اندر جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ اندر آئیں گے تو ذمہ داری ہے، انسان جائے گا. اس نے عبارت پڑھی، اس نے کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. حمام، یہ جو شخص تھا جسے امام نے یہ خطبہ سنایا، جس کی ڈیتھ ہو گئی، کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی ایسی فیکٹری سے آ رہا ہے جہاں متقین کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں جو ہے وہ ملا قلی حسین دانی کے درس سے. ملا قلی حسین ہمدانی 300 ولیوں کی تربیت کی، اسٹوڈنٹس کی نہیں، حوزے کے ولی بنائے 300. وہاں سے آ رہا ہے، یعنی درس ایسا کہ جب انسان سنے تو اس کے بدن کی ہڈیوں میں فرق آ جائے. اب ظاہر ہے یہ علم ہے. اب ہم تو بارے میں نہ میرے اندر اتنی اچھی پرسنالٹی ہے کہ میں پڑھوں تو آپ کو کچھ ہو، آپ سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ میں پڑھوں اور آپ کے اندر تبدیلی آئے. اس میں میرا اپنا ہی غلطی اور میرا اپنا ہی قصور ہے. اس دن جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا اگلا حصہ تھوڑا سا پیراگراف خطبہ متقین کا، کہ بہرحال ختم ہو رہا ہے، کہ کچھ تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے ہم حق ادا کر سکیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ان کے سامنے امام فرماتے ہیں کہ جنت کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ جنت کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے یا ان کی نظر ان آیات پر پڑتی ہے کہ جو دوزخ سے ریلیٹڈ ہیں، جہنم سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے دلوں کے کان، یعنی جو دلوں کے ایئر ہیں، وہ اس طرف جھک جاتے ہیں اور جہنم کے شعلوں کی آوازیں ان اور وہاں کی چیخ اور پھکار کے کانوں تک پہنچتی. یعنی جب یہ قرآن کی وہ آیات پڑھتے ہیں جس میں جہنم کا ذکر ہے، جس میں عذاب کا ذکر ہے، تو جہنم کی فائر کی جو کیفیت ہوگی اور جو لوگ وہاں جل رہے ہوں گے ان کی آواز ان کے کانوں تک جانے، یہ آسان نہیں ہے. آغا دولابی فرماتے تھے کہ جب انسان دنیا کے شور کو سنتا ہو نا تو اسے عرش کی آوازیں سنائی نہیں، اور ہم ہر وقت دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا، ہر چیز سن رہے ہیں، ہر چیز آ رہی ہے. جب ہم اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو ہمیں یہ آوازیں کہاں سے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا قرآن کی آیت کیا؟ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. ہماری زندگی ہر روز گزر رہی ہے، نتھنگ ہے. آپ دیکھیں اس کی قصور ہے، اس کا یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر ایجاد نہیں کر رہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ وہ متقین وہ ہیں کہ جو رکوع میں ہوں، جب رکوع میں تو ان کی کمریں جھکی ہوئی ہیں، اور سجدوں میں ان کی پیشانیاں، ان کے فور ہیڈ، ان کے گھٹنے، ان کی نیز، ان کے پاؤں، ان کے کنارے، ان کے انگوٹھے، ان کے ہتھیلیاں سب کس پر ہیں؟ زمین. یعنی صرف وہ ایسے نہیں جھکے ہیں کہ بس جھکنا ہے، نماز کا حصہ ہے، نہیں، وہ پورے وجود کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سجد. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اپنے وجود سے. حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیج دے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد. حرم امام رضا کا خادم بیان کرتا ہے کہ پرانا ٹائم تھا جب اتنا حرم ڈیولپ نہیں تھا، کافی پرانی بات ہے. تو آیت اللہ نخوت کی اصفہانی جو ابھی بھی سین انقلاب میں ایک پلر میں دفن ہے، اس کے نیچے انہوں نے خادم کو کہا کہ میں چھت پہ حرم کے جا رہا ہوں رات کو عبادت کرنے، تو تم دروازہ بند کر دینا، صبح کھول. رات کو اس نے دروازہ بند کیا، چھت پہ اوپر. وہ صبح اٹھا تو دیکھا کہ برف ہے، تو ایک دم اس کو خیال آیا کہ میں تو دروازہ بند کیا ہوا. تو اس نے دروازہ کھولا، اور جب یہ اوپر گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی
رکوع میں اور پیٹھ پہ 2-2 فٹ برف پڑے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یعنی باہر کی سردی نے ذکر کی گرمی کو متاثر کیا کہ رکوع میں ان کی کمریں جھکی، عاجزی ہے ان کا ساری۔ خدا کہہ رہے کہ بہرحال ہمیں بھی خدا یہ توفیق دے، اور پھر سجدے کی حالت میں یہ خدا کی بارگاہ میں اپنے وجود سے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں التجائے مناجات، بیسٹ پلیس ٹو ٹاک وتھ گاڈ سجدہ، سرنڈر ہے۔ کسی اس لیے خدا نے سجدہ کسی کے لیے قرار ہی نہیں دیا، کہا سجدہ صرف میرے لیے، بس کسی کے آگے تعظیم کے لیے آپ ہو سکتا ہے کہیں ریسپیکٹو ہو جائیں، کچھ ہو جائے، لوگ حرم جاتے ہیں تو میں وہ سمجھتا ہوں ہمارے لوگ چومتے ہیں، جگہ کو چومتے ہیں، سجدہ صرف خدا۔ شکر کا سجدہ آپ کر سکتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر تو نے اپنے ولی کی بارگاہ میں مجھے سجدہ، اور اس سجدے میں جب آپ جتنے ٹوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں نا، یعنی خدا جھکا کر آپ کو بلند، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال ایک آدھ اگلے پیراگراف کی طرف کہ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار یعنی کم کوانٹٹی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ متقین جو پرفارم کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے جو بھی کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ میں ایت اللہ محسن کراتی کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بیان ٹی وی میں، آپ جانتے ہیں محسن کراتی is famous from last almost 40 years, more than 40 years he is coming on television in Iran، اور تفسیر جو ان کی تفسیر نور is very famous for youngsters، ٹرانسلیٹ بھی ہو گئی ہے، بہت فیمس ہے بہت۔ انہوں نے لائیو پروگرام میں کہا کہ میں 37 ملین پیپل، یا پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے 37 ہو گئے اور ملین پیپلز مجھے دیکھتے ہیں، میں بس ایک ہی ریکویسٹ آپ سے کروں گا، اور یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگا، کہا کہ روز قیامت خدا مجھ سے یہ پوچھے کہ ہم نے تمہیں اتنے سال ملین آڈینس دیا، اور یہ ہمارے ساتھ، ہمیں شوق تو بہت ہوتا ہے کہ ہمارے مجلس کو کتنے لوگوں نے دیکھا، ہمارے کلپ کو کتنے ملین لوگوں نے دیکھا، and it's happening, million people are watching you۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے کہے گا کہ میں نے تمہیں کتنے سال دیے کہ تمہیں ملین لوگ سنتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے رو پڑے، مگر تمہارے پاس 2 رکعات نہیں تھی جو خالص بریک۔ آپ خود دیکھ، میں اپنے آپ کو، میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ سکتا، مجھے کتنا شوق ہے کہ مجھے ہزاروں لوگ سنیں، لاکھوں لوگ سنیں۔ ابھی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ صاحب آپ ادھر آتے ہیں، ادھر تو جماعت بہت چھوٹی ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی ہے، ادھر تو آپ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ادھر اپنی جگہ، بات لوگوں کی نہیں ہے، بات ایک شخص بھی سمجھ جائے، بات ایک شخص تک، لیکن مجھے تو قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے کہ I gave you thousands people، مگر تم نے میرے طرف جب آئے تو کیا صرف میرے تھے؟ میں نے تمہیں تو لاکھوں لوگ۔ یہ کہ میں اپنے عمل کی کم مقدار سے مطمئن نہ ہوں، اور یہ ان کی کوالٹی ہے کہ جتنا بھی وہ کرتے ہیں وہ کم ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی نفسوں کو، اپنے ہی سول کو، اپنے سیلف کو کوتاہیوں میں، الزام میں قرار، یعنی اپنے آپ کو بریک کرتے رہتے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت اچھا کیا، اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے، خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرا عمل قبول ہوا بھی ہے کہ بہت سخت ہیں عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال ہم تو اسکالر سے ہی سیکھتے ہیں، we learn from the scholars، ان کی تربیت۔ تو ایک عالم دین کہیں مجلس پڑھنے گئے یا ویسے گئے تھے تو ان کو بٹھا دیا کہ بھئی آپ آئیں پڑھ لیں، انہوں نے مجلس پڑھی اور مجلس بہت اچھی پڑھی، بہت اچھی ہوئی، سب کچھ اچھا ہوا۔ اللہ، جب وہ نیچے اترے تو جو ہوسٹ تھے، بانی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بس ایسی آیا تھا، میں تو تیار بھی نہیں تھا، اندر سے نفس یہ چاہتا تھا کہ اور نہیں میں نے تو کچھ نہیں میں تو نہیں چاہتا، تاکہ وہ اور نہیں آپ نے بہت اچھی پڑھی، نہیں آپ نے بڑا گریا کرایا، نفس بہت۔ اسی لیے متقین کی بات، اپنی بات نہیں کہہ رہا، متقین اپنے عمل سے خوف، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، اور کہیں ہو جائے تو کوئی میں اس کو ضائع نہ کروں۔